مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں۔ رسول اللہ ام معبد کے گھر سے دوبارہ سفر کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ ابھی یثرب سے کچھ دور ہیں کہ انہیں گھڑ سوار نظر آئے ہیں جو ان کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ یہ بہت نازک صورتحال ہے۔ رسول اللہ یثرب کے قریب ہیں لیکن کوئی مدد کے لیے موجود نہیں ہے۔ 3 لوگوں کا ایک لشکر سے مقابلہ ناممکن ہے۔ رسول اللہ کا حوصلہ برقرار ہے۔ یہ لشکر بھی رسول اللہ کی تلاش میں انہیں پکڑنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ انعام ہے ہی اتنا بڑا کہ ہر کوئی رسول اللہ کی تلاش میں ہے۔ اس لشکر میں سے کوئی بھی رسول اللہ کو نہیں پہچانتا۔ لشکر قریب آیا تو ان کے سپاہ سالار نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ رسول اللہ نے بتایا، میں محمد بن عبداللہ اور بنی ہاشم سے ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ رسول اللہ سے ملتے ہی لشکر کا امیر آپ کی وجاہت اور خوبصورتی سے متاثر ہو گیا ہے۔ انعام و اکرام بھول گیا اور رسول اللہ کی شخصیت کے سحر میں ایسا گم ہوا کہ ایمان لے آیا۔ اس لشکر کی قیادت بریدہ اسلمی کر رہا ہے۔ بریدہ کا پورا نام بریدہ بن حسین بن عبداللہ بن حارث ہے۔ اس کا تعلق قبیلہ بنی سہم سے ہے۔ اس کے بعد پورے لشکر نے ہی اسلام قبول کر لیا ہے۔ بریدہ اسلمی نے درخواست کی ہے کہ ہم آپ کو پوری شان سے یثرب لے کر جائیں گے۔ عرب میں قبیلے یا لشکر کا نشان علم سمجھا جاتا ہے۔ بریدہ نے اپنا عمامہ اتارا اور نیزے پر باندھ کر علم بنا لیا ہے۔ بریدہ اس کے بعد یہ علم لے کر رسول اللہ کے آگے آگے چل رہا ہے۔ وہی لشکر جو رسول اللہ کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، اب رسول اللہ کی محبت میں گرفتار ہو کر آپ کی حفاظت کے لیے زندگی قربان کرنے کو تیار ہے۔ اس سفر کے دوران رسول اللہ کی ملاقات اپنے پھوپھی زاد بھائی زبیر بن عوام سے ہوئی جو صفیہ بنت عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ زبیر بن عوام بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ زبیر بن عوام نے رسول اللہ اور ابو بکر کو سفید رنگ کا لباس تحفے میں دیا ہے۔ رسول اللہ اور ابو بکر نے زبیر بن عوام کے دیے ہوئے لباس پہن لیے ہیں۔ میری ذاتی رائے میں اتنے طویل سفر اور گرم موسم کی وجہ سے رسول اللہ اور ابو بکر کا لباس کافی پراگندہ ہو چکا ہے، اس لیے انہوں نے زبیر بن عوام کے دیے ہوئے لباس پہن لیے ہیں۔ زبیر شام سے تجارت کرتے ہوئے یثرب کے راستے سے مکے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یثرب کے لوگ رسول اللہ کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ زبیر بن عوام اس کے بعد مکے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور رسول اللہ یثرب کے لیے۔ اب رسول اللہ اور ابو بکر کا لباس صاف اور عمدہ ہے۔ دونوں نے ایک ہی جیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ رسول اللہ مکے سے ہجرت کا سفر کرتے ہوئے راستے میں بنی سلیم کے ایک شخص کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ابو لیلہ بھی آرام کرنے کی غرض سے وہاں پہنچا ہے۔ اسے دیکھتے ہی رسول اللہ نے پوچھا ہے، کیا تم ابو لیلہ ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ رسول اللہ نے کہا، طبع اول شاہ یمن کا خط تمہارے پاس ہے جو اس نے میرے نام لکھا تھا، وہ خط کہاں ہے؟ ابو لیلہ نہ تو مسلمان ہے اور نہ ہی رسول اللہ کو پہچانتا ہے۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا ہے، آپ کون ہیں؟ کہیں آپ جادوگر تو نہیں؟ رسول اللہ نے کہا، میں محمد بن عبداللہ بنی ہاشم سے ہوں، لاؤ وہ خط مجھے دے دو۔ ابو لیلہ نے اپنے سامان میں سے وہ خط نکالا اور رسول اللہ کے حوالے کیا ہے۔ ابو بکر نے وہ خط کھولا اور پڑھ کر سنایا ہے۔ طبع بادشاہ نے لکھا تھا، اللہ کے رسول، میں آپ پر اور اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے۔ آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں نے آپ کا دین قبول کیا، میں آپ کے حکم پر عمل کروں گا، جو احکام شریعت آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئیں گے ان پر مکمل یقین رکھتا ہوں۔ اگر مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جائے تو یہ میری انتہائی خوش بختی ہوگی۔ اگر میں خود آپ سے نہ مل سکوں تو قیامت کے دن میری شفاعت کیجیے گا، مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ میں آپ کے فرمانبردار اور اطاعت گزار امتیوں میں سے ہوں جو آپ کی آمد سے پہلے آپ پر ایمان لائے ہیں۔ خط سن کر رسول اللہ نے 3 مرتبہ کہا، میں اپنے نیک بھائی طبع اول
شاہ یمن کو مرحبا کہتا ہوں۔ رسول اللہ تقریباً 12 دن کی مسافت کے بعد یثرب کے قریب پہنچے ہیں۔ یثرب کے لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ مکے سے ہجرت کر چکے ہیں۔ اب وہ ان کے یثرب پہنچنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ یثرب کے لوگ صبح سویرے ہتھیار سجا کر رسول اللہ کی راہ میں آنکھیں بچھائے کھڑے رہتے ہیں۔ جب سورج کی گرمی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول 53 فیل یعنی سن 13 نبوی کو بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ جولائی میں دوپہر کی گرمی برداشت سے باہر ہے۔ رسول اللہ کا ہجرت کے دوران معمول رہا کہ صبح سویرے سفر شروع کرتے۔ جب دن گرم ہو جاتا تو کوئی جگہ دیکھتے اور آرام کرتے۔ دن ڈھلنے پر دوبارہ سفر شروع کر دیتے۔ آج ایسا نہیں ہوا۔ رسول اللہ جب یثرب کے پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو فیصلہ کیا کہ سفر جاری رکھا جائے۔ یثرب کے لوگ اب تک رسول اللہ کا انتظار کرنے کے بعد شدید گرمی ہونے پر گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ ایک یہودی جو اپنے قلعے کی چھت پر کھڑا ہے، اس نے قافلہ آتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے اونچی آواز میں لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا ہے، لوگو تم جس ہستی کا انتظار کر رہے ہو وہ آ گئے ہیں۔ جس کے کان میں یہ آواز پڑی وہ دوڑتا چلا آیا۔ یثرب کے لوگ کافی تعداد میں اسلام لا چکے ہیں، لیکن جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں ابھی تک ان کی زیارت نہیں ہوئی۔ وہ تو خیالوں میں رسول اللہ کو دیکھتے اور ان سے پیار کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کو جانتے تو ہیں، پہچانتے نہیں۔ بھلا یہ موقع کیسے ہاتھ سے جانے دیں کہ اللہ کا رسول ان کے شہر آئے اور وہ جان نثار نہ کریں، محبت سے اس کی راہ میں آنکھیں نہ بچھائیں۔ رسول اللہ قبیلہ بنی عامر بن عوف کے علاقے میں رکے ہیں۔ یہ یثرب کا مضافاتی علاقہ قبا ہے۔ قبا یثرب کے جنوب میں تقریباً 5 کلومیٹر باہر ایک چھوٹی سی آبادی ہے، اس لیے مکے سے یثرب آتے ہوئے قبا کی آبادی پہلے آتی ہے۔ رسول اللہ اور ابو بکر گرمی کی شدت میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ اس قافلے کے قریب آئے تو 2 پراثر انسان سفید لباس میں دیکھتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان دونوں میں سے اللہ کا رسول کون ہے۔ ابو بکر نے لوگوں کی آنکھوں میں سوال دیکھا، کھڑے ہوئے اور اپنی چادر سے رسول اللہ پر سایہ کر دیا ہے۔ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اللہ کا رسول کون ہے۔ ابو بکر یہی تو چاہتے ہیں۔ اب قبا کے لوگ ہیں اور اللہ کا رسول۔ ہر کوئی دل و جان سے فدا ہے، نہ کسی کو اپنے رتبے کی پرواہ ہے، نہ جاہ و جلال کی، نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا۔ اہل قبا کا خوشی سے عجیب حال ہے۔ وہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں۔ ان کی قسمت تو آسمانوں کی طرح بلند ہو گئی ہے۔ اس خوشی سے وہ سرشار ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اللہ کریم نے انہیں کتنے بلند رتبے پر فائز کر دیا ہے۔ آنے والے وقت میں وہ انصار مدینہ پکارے جائیں گے۔ رسول اللہ نے قبا میں کلثوم بن ہدم کے گھر پر قیام کیا ہے۔ کلثوم بن ہدم کا تعلق قبیلہ بنی عوف سے ہے۔ آج یثرب کی یہودیوں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ حبقوق نبی جس کا ذکر وہ تورات میں پڑھتے آئے ہیں اپنی ہجرت کی سرزمین پر تشریف لے آیا ہے۔ یثرب کے لوگوں کے لیے یہ ایک تاریخی دن ہے۔ سارا شہر ہی یہاں آ گیا ہے۔ جب کلثوم بن ہدم کے خاندان کو اس بات کا پتہ چلا کہ رسول اللہ نے ان کے گھر کو عزت بخشی ہے تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہے۔ نبیوں کا سردار ان کے گھر تشریف فرما ہے اور وہ میزبان ہے۔ اس سے بڑی مہربانی اس کائنات میں کسے نصیب ہو۔ ابو بکر خبیب بن اصاف کے گھر ٹھہرے۔ خبیب کا تعلق بنی خزرج سے ہے۔ ادھر علی رات کو سفر کرتے اور دن میں آرام کرتے ہیں۔ علی بھی رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق مکے میں لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کرنے کے بعد یثرب پہنچ گئے ہیں۔ رسول اللہ اور علی مل کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے قبا میں 10 دن قیام کیا۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق
رسول اللہ نے قبا میں 3 دن قیام کیا۔ پیر 12 ربیع الاول ہجرت کا پہلا دن کہلایا۔ اب اسلامی کیلنڈر رسول اللہ کی ہجرت سے منسوب ہے، اگرچہ ہجری کیلنڈر عمر بن خطاب کی خلافت میں اپنایا گیا، لیکن اس کی ابتدا اسی دن سے ہوئی۔ یہ کیلنڈر آج بھی دنیا بھر میں اسلامی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر یا قمری کیلنڈر کے نام سے نافذ ہے۔ رسول اللہ قبا آ کر نماز کے لیے جگہ کی ضرورت محسوس کرنے لگے ہیں۔ یہاں ماحول مکے سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں دین اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ کلثوم بن ہدم کی زمین جہاں کھجوریں خشک ہونے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں، ان سے زمین لے کر مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ شموس بنت نعمان سے روایت ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں باقی اصحاب کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے بھی حصہ لیا۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ اتنا بھاری پتھر اٹھاتے ہیں کہ آپ کی کمر جھک جاتی ہے۔ رسول اللہ کے پیٹ پر مٹی لگی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی صحابی رسول اللہ کے پاس جا کر محبت اور ادب سے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ پتھر میں اٹھا لیتا ہوں، آپ اتنی مشقت نہ کریں، تو رسول اللہ کہتے ہیں تم ایسے مزید پتھر اٹھا لاؤ، یہ پتھر میں ہی لے کر جاتا ہوں۔ پھر رسول اللہ اس پتھر کو مسجد کی تعمیر میں لگاتے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر میں جبرائیل امین قبلے کا رخ بتاتے رہے ہیں۔ قبلہ اس رخ کو کہا جاتا ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس زمانے میں بیت المقدس یعنی یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد ہے۔ اسلامی تاریخ میں مسجد قباء کی بہت اہمیت ہے۔ اس مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کرنے کا ثواب مقبول عمرہ کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اللہ کریم نے مسجد قباء کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یعنی جس مسجد قباء کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہی حقدار ہے کہ اللہ کے رسول آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے پاک باز لوگ ہیں جو پاکیزگی کو بہت ہی پسند کرتے ہیں، اور بے شک اللہ بھی پاک لوگوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں۔ رسول اللہ کی مدینہ منورہ ہجرت نے اسلام کی تاریخ بدل ڈالی۔ یہ اس نوعیت کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ رسول اللہ نے مدینہ منورہ کو اپنایا تو کائنات نے بھی ہر حوالہ رسول اللہ کے ساتھ ہی بدل لیا ہے۔ ہجرت کے بعد قرآن مجید کی جو سورہ نازل ہوئی وہ مدنی سورہ کہلائی۔ ابو بکر بیان کرتے ہیں، ہم یثرب آئے تو لوگ رسول اللہ کا استقبال کرنے کے لیے چھتوں اور راستوں پر نکل آئے۔ لوگ کہنے لگے، رسول اللہ آ گئے، محمد آ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، محمد آ گئے، رسول اللہ آ گئے۔ امام بیہقی جن کا زمانہ سن 994 تا 1066 عیسوی جبکہ عمر 73 برس ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ یثرب تشریف لائے تو عورتیں اور بچے والہانہ انداز میں یہ اشعار پڑھنے لگے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع۔ یعنی ہمارے اوپر ثنیۃ الوداع کی پہاڑیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ اس عظیم احسان پر اللہ کریم کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ اس وقت تک شکر ادا کرنا واجب ہے جب تک پکارنے والا اللہ کریم کو پکارتا رہے گا۔ ایسی ذات جس کو اللہ نے ہمارے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آپ ایک ایسا دین لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت کی جائے گی۔ آپ اس شہر یعنی یثرب کے لیے عزت اور شرف لے کر آئے ہیں۔
اللہ کریم کی طرف بہترین انداز میں بلانے والے کو خوش آمدید۔ یثرب ایک ایسا علاقہ ہے جس میں کھجوروں کے باغ ہیں۔ یثرب کی آب و ہوا میں بہت سی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ باہر سے یثرب آنے والے اکثر بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن قبا میں رہنے کے بعد یثرب تشریف لے آئے ہیں۔ رسول اللہ نے یہاں آنے کے بعد اس شہر کا نام طیبہ رکھ دیا ہے۔ اس شہر کو مدینۃ النبی یا مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ اس شہر کو مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کا صرف نام ہی نہیں بدلا بلکہ نصیب بھی بدل گئے ہیں۔ اس شہر کی آب و ہوا بھی رسول اللہ کی آمد کے بعد بدل گئی ہے۔ محبتوں کا، چاہتوں کا، الفتوں کا، ہجرتوں کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں حیات طیبہ کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے، مزید جاننے کے لیے سنتے رہیے سیرت لائبریری.com